رات کی گہری خاموشی میں کمرہ ایک دم سرد ہو گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو اور دیواروں پر پڑنے والے سائے ہلنے لگے۔ کامران نے دھڑکتے دل کے ساتھ کونے میں دیکھا، جہاں سے ایک لمبا سایہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سایہ قریب آتے ہی ایک گمبھیر آواز گونجی، تم نے مجھے جگا دیا ہے، اب تم بچ نہیں سکتے۔ کامران نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اچانک کمرہ روشنی سے بھر گیا اور سایہ دھواں بن کر دیواروں میں گم ہو گیا۔ کامران نے سکھ کا سانس لیا، یہ سوچ کر کہ خطرہ ٹل گیا، لیکن جیسے ہی اس نے آئینے کی طرف دیکھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ آئینے میں کھڑا شخص کامران نہیں تھا، بلکہ وہی سایہ تھا جو ابھی کچھ دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ کامران کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کے ہونٹوں پر سے الفاظ نکلے، یہ کیا ہے؟ اور پھر آئینے کے اندر موجود سایہ مسکرایا اور بولا، اب تم آزاد ہو اور میں تمہاری جگہ لے چکا ہوں۔ کمرہ دوبارہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ باہر سے صرف ایک چیخ سنائی دی اور اس کے بعد مکمل خاموشی چھا گئی۔ ساری رات بارش ہو رہی تھی۔ پرانی حویلی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں بجھتی رہیں، لیکن کمرے کے اندر ایک ایسی خاموشی چھائی تھی جو عام نہیں تھی۔ کامران کا وجود اب کہیں غائب تھا، اس کے جسم کو وہی سایہ قابو میں لے چکا تھا۔ لوگ اس سے بات کرتے تو وہ جواب دیتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک انجان چمک ہوتی۔ کوئی بھی پہچان نہیں پا رہا تھا کہ یہ اصل کامران نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ گاؤں کے لوگ آہستہ آہستہ اس سے دور رہنے لگے۔ بچے اس کے قریب آتے تو اچانک ڈر کر بھاگ جاتے، یہاں تک کہ اس کے اپنے دوست بھی کہتے، کامران پہلے جیسا نہیں رہا، اس کے چہرے پر کوئی اور سایہ ہے۔ ایک رات جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، اصل کامران اس کے پیچھے سے چیخ رہا تھا، جی ہاں، وہی آئینہ اس کی اصل قیدگاہ بن چکا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، یہ میری زندگی ہے، تو میرا جسم کیوں لے گیا؟ لیکن سایہ مسکرا کر کہتا، اب یہ میرا جسم ہے، تم یہاں قید رہو گے ہمیشہ کے لیے۔ آئینے کے اندر کامران دیواریں پیٹ رہا تھا، لیکن آواز باہر نہیں آتی تھی، صرف سایہ اس کی چیخیں سن سکتا تھا۔ لیکن یہاں ایک اور موڑ تھا۔ آہستہ آہستہ جب سایہ اصل دنیا میں جی رہا تھا، اس پر بھی اثر ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بازو پر نیلے نشان ابھرنے لگے۔ رات کو نیند میں وہ لرزنے لگتا اور کبھی کبھی خود ہی بول اٹھتا، یہ جسم میرا نہیں، یہ میرا قید خانہ ہے۔ اب لگ رہا تھا کہ سایہ بھی اس لعنت میں پھنس گیا ہے جس سے وہ آزاد ہونا چاہتا تھا۔ گاؤں کے بزرگوں نے جب یہ حالت دیکھی تو کہا، یہ حویلی کسی عام انسان کی بس کی نہیں، یہ جگہ اس وقت سے بدروحوں کا گھر ہے جب یہ قبرستان یہاں دفن کیا گیا تھا۔ اگلی رات حویلی میں سب کچھ تھم گیا، بارش رکی، ہوا رک گئی، اور ایک بار پھر آئینے کے اندر سے وہی خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ رات کے آخری پہر میں حویلی کے اندر ایک عجیب سا شور تھا۔ کمرے کی دیواروں پر چلتی چائیں، فرش پر بجتے قدموں کی آواز
اور آئینے سے نکلتی مدھم سرگوشیاں۔ آئینے کے اندر قید کامران پوری طاقت سے چیخ رہا تھا، مجھے باہر نکالو، یہ میرا جسم ہے، میں زندہ ہوں۔ سایہ جو اب اس کا جسم قابو میں لے چکا تھا، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا اور آہستہ سے بولا، تم باہر آنا چاہتے ہو تو پھر ایک معاہدہ کرنا ہوگا، خون کا معاہدہ۔ اچانک آئینے پر سرخ دھبے بننے لگے، جیسے کسی نے وہاں خون چھڑک دیا ہو۔ کامران کے اندر سے آواز آئی، کیا مطلب؟ سایہ ہنس کر بولا، تم صرف ایک راستے سے آزاد ہو سکتے ہو، کسی اور انسان کو اس آئینے کے اندر قید کر کے۔ اگر تم اپنی آزادی چاہتے ہو تو کسی اور کی قربانی دینا ہوگی۔ کامران لرز گیا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ یہ معاہدہ مان گیا تو اس کا ضمیر ہمیشہ کے لیے خون آلود ہو جائے گا، لیکن اگر نہ مانا تو ہمیشہ کے لیے قید رہنا ہوگا۔ اگلے دن گاؤں کے ایک لڑکے نے کامران کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے آئینے میں جھانکا، اندر سے ایک تیز روشنی پھوٹی۔ لڑکا چیخنے لگا اور اس کا عکس لرزنے لگا۔ کامران نے موقع دیکھا، وہ آگے بڑھا اور لڑکے کا عکس اپنی جگہ کھینچ لیا۔ کمرہ ہلنے لگا، شیشے ٹوٹنے لگے اور ایک ہی لمحے میں کامران آزاد ہو گیا۔ لیکن جب اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اس کی آنکھ کی کلی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ انسان کے نہیں بلکہ سائے کے تھے۔ وہ جسم تو واپس لے آیا، لیکن اندر وہ خود بھی سایہ بن چکا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے میں قید تھے، نہ مکمل انسان نہ مکمل سایہ۔ کامران اب گاؤں واپس آ گیا تھا۔ لوگ سمجھے کہ وہ کئی دن بیمار رہا اور اب ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اصل حقیقت صرف اس کے دل اور اس کے آئینے کو معلوم تھی۔ رات کو جب وہ اکیلا ہوتا، اس کا سایہ اس سے الگ ہو کر دیواروں پر ناچنے لگتا، کبھی ہنستا، کبھی روتا اور کبھی اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا، تم انسان نہیں رہے، تم میرے حصے ہو، جلد یا بدیر سب جان جائیں گے۔ کامران نے اپنی حالت چھپانے کے لیے ایک نقاب پہننا شروع کر دیا۔ دن میں وہ بالکل عام لگتا، لیکن رات کو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور اس کے ہاتھوں کی انگلیاں غیر فطری طور پر لمبی ہو جاتی۔ ایک دن گاؤں کے مسجد کے امام نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور چونک کر پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کون ہو تم؟ تمہارے اندر روشنی نہیں، صرف اندھیرا ہے۔ کامران نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور ہنس کر کہا، مولوی صاحب، آپ وہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن امام جان گئے کہ یہ وہی کامران نہیں جو پہلے تھا۔ رات کو جب کامران اپنے کمرے میں گیا تو آئینے پر ایک اور چہرہ ابھرا۔ یہ چہرہ اس کے اپنے جیسا تھا، لیکن مسکراتا ہوا، خوفناک انداز میں۔ اب تم اور میں ایک ہیں۔ اگر تم نے یہ راز چھپایا تو شاید بچ جاؤ، لیکن اگر کسی نے پہچان لیا تو سب تمہارے خون کے پیاسے ہو جائیں گے۔ کامران کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے سوچا کہ شاید اب اس کے پاس صرف دو راستے ہیں،
یا تو ہمیشہ انسانوں میں نقاب اوڑھ کر جینا، یا پھر کھل کر سایہ بن جانا۔